السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کرے کہ آپ اور میں آج بہترین طریقے سے یہاں سے فائدہ لے کر جائیں اور اس پارے کا حق ادا کریں۔ شعور کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 16۔ الحمدللہ ہم نصف سے دوسری طرف چلے گئے۔ آج یہ پہلا پارہ ہے اس میں، اور ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت ہی بڑا نقطہ ہے کہ چلتے جائیں تو سفر کٹتا جاتا ہے۔ وقت جب بھی گزرے گا آپ کے میرے لیے یہ چیز بہت ہی اہم ہوتی جائے گی کہ کبھی بھی کسی مشکل کا سوچ کر راستہ بدلنا نہیں ہے۔ کئی دفعہ رستوں میں آپ کو ٹریفک بلاک بھی ملتی ہے، لیکن چلتے جائیے، گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ اس راستے میں بہت سے ہکپس آتے ہیں، لیکن جو بندہ ہمت ہار گیا، سمجھیے کہ وہ اپنے لیے وہ کامیابیوں کے راستوں کو چھوڑ کر ناکامیوں کے راستوں پہ چلا گیا۔ تو اللہ نہ کرے کبھی کہ صراط مستقیم کے اس راستے سے میں اور آپ کبھی بھی کسی اپنی ذاتی کسی نفسیاتی وجہ سے ہٹیں، اور اللہ نے وہ کمٹمنٹ دے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی خضر علیہ السلام سے علم لینے کے ناطے۔ آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے پارے کے ساتھ ربط کو جوڑ دیتے ہیں۔ سورۃ کہف شروع ہوئی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 3 واقعات ہم نے پہلے حصے میں پڑھے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ ایمان کی آزمائش سب سے سخت آزمائش ہے۔ لکھیے، اب یہ خلاصے میں ہم کچھ چیزیں سورت کی پیچھے سے لے کر آگے لے کے چلیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی دین کے کسی راستے کی مشکل کے لیے اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہیں۔ وہ لوگ تو اسلام قبول کر کے آتے تھے، یہ اصحاب کہف کا جو ایمان تھا نا، یہ نیو مسلمز کا ایمان تھا۔ اسی لیے اس میں پھر وہ جھاگ تھی جو سورت رات میں پیچھے پڑی، اسی لیے حق اور باطل کی اس کشمکش میں وہ اپنے آپ کو جما گئے۔ ہم تو اتنی چھوٹی سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر ایسی آزمائش آ جائے کہ جس آزمائش کے بعد آپ کے میرے لیے اس پہ جمنا مشکل ہو جائے، تو پھر اللہ سے دعا کر کے کہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر دوسری بات یہ کہ سچا ایمان خاموش نہیں رہتا۔ وقت کے حالات کے مطابق اگر آج آپ دیکھیں تو ہمیں اپنی یوتھ میں یہی کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آئیں تم نے جمے رہنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آندھیاں تو چلتی ہیں، لیکن وہ درخت جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اپنی جڑوں پہ قائم رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو کرنے کا کام ایز اے پیرنٹ ہوڈ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر ایمان بھر دیں۔ دعائیں آپ کی، کوششیں ان کی، اللہ تھام لیتا ہے۔ جب بھی دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ بہت ہی مایوسیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں کہ اب تو اس کا تھا کہ پھر بچے پیدا ہی نہ کریں۔ ایک بچی میرے پاس آئی ایک موقع پہ تو کہنے لگی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہہ رہی شادی کروں گی تو بچے ہوں گے۔ تو میں نے واٹس رانگ دین؟ کہنے لگی کہ پھر بچے ہوں گے تو بچے تو خراب ہوں گے، تو پھر تو میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یعنی یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہم دنیا کو دے رہے ہیں؟ تو پھر ختم۔ تو میں ہمیشہ لوگوں کو ایک تسلی دیتی ہوں کہ آپ سیدھے ہو جائیں، باقی کام اللہ کر لے گا۔ آج کے دور کے بھی ابو بکر صدیق نے انشاءاللہ پیدا ہونا ہے اگر، تو آپ ہی کی کوکھوں سے، اور اسی طرح سے باقی چیزیں۔ آپ اپنا کام کیجئے، پھر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کو تو اپنے نبی کی امت ویسے ہی بڑی پیاری ہے۔ صرف اس وقت جو ہماری سوئی ہوئی کیفیت ہے، جس دن یہ بیداری میں بدل گئی تو صحابہ کہف کی طرح ہماری نسل بھی آگے آئے گی۔ اور اپنے لیے یہ ہمیشہ سے دعا بھی کیا کرے کہ میرے مالک مجھے توفیق دے کہ میں کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی چیز کے لالچ زہر ہلاہل کو کن نہ کہہ دوں، کڑوی چیز کو میٹھا اور میٹھی کو کڑوا نہ کہہ دوں۔ آج یہ جو مسائل ہمارے ارد گرد ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں اس قسم کی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سچ ہے۔ پارہ نمبر 15 میں ہم نے سورۃ کہف شروع کی۔ پہلا ہی واقعہ اصحاب کہف کا ایمان کی آزمائش کا تھا۔ ہم سب کو اس میں اپنی نسلوں کے لیے فکر کرنے سے زیادہ کوشش کرنی ہے،
ان کے پیٹ میں حلال جائے اور ماں باپ کا اپنا عمل اچھا ہو تو اللہ ایسی نسلوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کی کیفیت دیکھی تھی سورت کے شروع میں، اور حضرت موسیٰ کی بقا کی کیفیت دیکھی ہے ابھی آخری واقعے میں جو ابھی ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ برائی کو دیکھ کے چپ نہیں ساتھ، گونگے شیطان نہیں بننا۔ اللہ نے یہ جو کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ہم سب اپنا بھی جائزہ لے کہ دنیا کی برائیاں، گندگیاں، خرابیاں دیکھ کر ہمارا دل اڑتا ہے، اور اگر اڑتا ہے تو ہم کیسے اس پہ آتے ہیں۔ پھر اگلی چیز ہے کہ اصحاب کہف نیو مسلمز تھے، اسی لیے بے خوف تھے، ان کی تبلیغ بھی بے خوف تھی، سب کچھ چھوڑنے پہ راضی ہو گئے مگر حق کو نہیں چھوڑا۔ ان چیزوں نے ان کو اللہ کی قربت عطا کی۔ بظاہر دیکھنے میں دیکھیں تو اصحاب کہف کچھ کھو رہے تھے، لیکن دیکھا جائے تو اس سے بڑی چیز کو وہ پا رہے تھے جو انہوں نے اللہ کی رضا کی صورت میں پانی تھی۔ یہ پانی کا جو احساس ہے نا، یہی بندے کو پوری دنیا چھوڑ کر ایک اللہ کا بننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آج آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گھروں کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جب فتنے گئے تو وہی شخص اپنا ایمان بچائے گا جو غاروں میں یا جنگلوں میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر حالات کو بہتر کر دے گا۔ پھر اسی کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ حق کے لیے اٹھے تھے، توحید کے لیے اٹھے تھے، لیکن لوگوں نے انہی کی قبر کے اوپر ایک مسجد بنانے کی کوشش کی۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی دنیا سے جاتے جاتے یہی کہا تھا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یا اس کے اوپر اس طرح کے قبے نہ قائم کرنا جو پچھلی قوموں نے کیے تھے۔ پھر آپ جو سب سے خوبصورت اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اکیلے نکلے تھے، اللہ نے پوری کائنات کو ان کا معاون بنا دیا، کروٹیں بتلائیں، ورنہ تو جسم کھا جاتی مٹی۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے کہ لو انہم لا یقلبون لاکلتہم الارض، کہ اگر ان کی کروٹیں نہ پلٹائی جاتی تو مٹی ان کو کھا جاتی۔ پھر غار کے دھانے پہ کتا تھا، کیوں؟ پرہیبت ماحول ہو۔ آپ کی زبان کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہمیشہ کہا کرے اللہ حق کے لیے میری زبان ہمیشہ بولے اور باطل کے لیے نہ، یعنی میری زبان کو گونگا نہ بنانا۔ اور جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر پکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ویسے ہی کرے گا جیسے اس نے اپنے بندوں کے لیے کیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اگلا قصہ تھا باغ والوں کا، جو ایمان کے بعد مال کا فتنہ تھا، دو کو اللہ نے کردار دیا، ایک وہ جس کو 2 باغ دیے اور ایک کو کچھ بھی نہ دیے۔ اس سے لکھیے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہی اصول اللہ کا دولت کے لیے بھی ہے، یہی اولاد کے لیے۔ کسی بہن کے گھر میں 4-6 بچے ہوں گے، دوسری کے ایک بھی نہیں ہوں گے۔ ایک بھائی کے بہت سی اولاد ہے لیکن دوسرے کے کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو لوگ اس پہ راضی نہیں رہتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ میں ہے۔ تو لہٰذا امیر ہونا یا غریب ہونا نہ بذات خود اچھا ہے اور نہ برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے، نہ امیر امیری پہ فخر کر کے پوری دنیا کو پریشان کرتا تھا، اور نہ غریب جو تھا وہ اس دکھ میں تھا کہ میں بہت غریب ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کس چیز کے لیے کہ ہم حلال کھائیں گے، طیب کی بات ہے۔ اس پہ ایک روایت کا خلاصہ بھی آتا ہے کہ 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جس کو یہ 4 چیزیں مل جائیں، امانت کی حفاظت، باتوں میں سچائی، حسن اخلاق اور کھانے میں پرہیزگاری، تو وہ شخص خوش وقت ہے۔ آپ کے میرے لیے بھی یہی چیز ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں اس میں دکھ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنے مشن پہ سچا ہوتا جاتا ہے تو پھر جو مشکلات آنی اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں۔ یہ کرسی دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن اس کے بھی سر پہ ایک تلوار ہی لٹکی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا، کسی کو بڑا شوق تھا کہ میں بادشاہ بنوں اور بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھوں اور اوپر تاج پہنوں، تو بادشاہ تک یہ بات گئی، بادشاہ نے کہا اچھا لاؤ اس کا میں شوق پورا کر دیتا ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بیٹھا اس کرسی پہ، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا آج میں اس کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں۔ لوگوں نے اس کے سر پہ تاج ڈالا، کا سر سیدھا کر، کیونکہ اس نے اوپر دیکھا نا تو اس کے سر کے اوپر ایک تلوار تھی جو ایک بال کے اندر لٹک رہی تھی۔ کہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ کی کرسی کے اوپر ایک تلوار تو ہر وقت ہوتی ہے۔ گھبرا کے اٹھ کے بھاگ گیا، کہے گا مجھے اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا۔ تو یاد رکھیے گا یہ کوئی پمپ اینڈ گلیمر نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا فکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب کو پڑھنے کے دوران میں بھی اور آپ بھی ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کر کے بیٹھا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے دنیا کی جو حقیقت، اس کے بعد دیکھیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اصل کام آپ کے میرے کرنے کا یہ۔
آج کا دور ہو یا کوئی دوسرا دور ہو، اپنے بچوں کو دنیا میں ہی انویسٹ کیجیے، اپنے مال کو انویسٹ کیجیے، اپنے گھروں کو انویسٹ کیجیے، اور ان کو باقیات الصالحات میں ڈال لیجیے. جیسے کنورٹ کر لیتے ہیں نا، کبھی کوئی نوٹ ختم ہونا ہو، کچھ سالوں پہلے ایک نوٹ ختم ہوا تھا انڈیا میں بھی، اور اسی طرح ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ بھی، تو وہ ایک خاص گریس پیریڈ دیتے ہیں کہ اس کے دوران بدل لیجیے ورنہ ضائع ہو جائے گا. جن لوگوں نے کہیں چھپائے ہوئے تھے یا وہ اس وقت ملک میں نہیں تھے یا وہ ضائع ہو گئے تو پھر بینک نے خاموشی اختیار کر لی. آپ کے میرے دنیا کی یہ سارے ایسیٹس ایک دن بالکل زیرو پہ آنے والے ہیں، اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں ملے گا. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کر لیجئے، پھر آپ دیکھیں. جس میں ایک بہت ہی پیاری بات جو پارا پچھلا، میرا تو دل کر رہا تھا پچھلا پورا پارا دوبارہ پڑھا دوں، ہر روز یہی لگتا. اور وہ کیا تھی کہ اللہ نے وَاضْرِبْ لَهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ کی بات کی تھی کہ آسمان سے پانی اترتا ہے. جیسے یہاں دولت کو بارش سے تشبیہ دی. دونوں کو ذرا سا ساتھ کر کے دیکھیے. دنیا کی رونق بالکل ایسے، یعنی یہ دنیا اور آخرت کی ایک تمثیل آپ کہہ لیں. جب پانی آتا ہے تو زمین سبز ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب ہمیشہ رہے گی، لیکن کچھ عرصے بعد موسم بدلتا ہے، سبزہ سوکھ جاتا ہے. یہ دنیا کی رونقیں بہت ہیں. انسان جب بھیگتا ہے تو اس کو مسئلے ہو رہے تھے، نہ بھیگے تو مسئلے ہو رہے تھے. تو یہ دنیا کی رونقیں باقی نہیں رہیں گی. ہاں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. آخرت کے باغ میں انویسٹ کرو جس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی. اور جو دنیا کے باغوں میں لگاتے ہیں ان کا حال یہ کہ دوسرے کسی کے پلاٹ پہ جا کے اپنا گھر بنا لینا. جس دن اس چل گیا وہ آپ کو وہاں سے نکال کر خود اس میں رہنا شروع ہوگا. یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے جنت کے گھر دوسرے لوگ لے جائیں گے اور وہ اپنے گھروں کے بارے میں کوئی کلیم بھی آفر نہیں کر سکیں گے. پھر آخری واقعہ جس پہ اب ہم آگے اگلے پارے کے ساتھ جانے والے ہیں وہ علم کی بات پہ ہے. موسیٰ علیہ السلام الوقت کے دور کے اپنے نبی بننے والے، اور تورات اللہ نے ان کو دی، لیکن کسی سوال میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہوں دنیا میں سب سے بڑا عالم. واقعہ ہے پورا، میں واقعے کو سکپ کر کے آگے لے کے چل رہی ہوں آپ کو. تو انہوں نے اس وقت جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی. انہوں نے ان کو علم والے کا پتہ دیا کہ جاؤ وہاں ہے. وہ علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی انسان عاجزی، صبر اور استقامت کے ساتھ اس سفر پہ چلتا جائے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو علم کی برکتیں اور دولتیں بھی دے گا. اور اصل میں اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی کے اندر ہمیں انشاءاللہ کہ ہدایت ملی اور بہترین انسان بننے کے رہنما اصول ہم نے سیکھے تھے، تو سورت بنی اسرائیل سے سیکھے تھے. اس بارے پہ نظر ڈال لیجئے تو اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے کوئی صورت نہیں ہے. اور آج کا پارہ، اس کا تھیم آزمائشوں کے پردے میں چھپی ہوئی نصرت الہی، بلیسنگ ان ڈسگائز. ہر شر کے بیچ میں خیر ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دی بات پہلے سے. آپ کی میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات گزر چکے ہوں گے، یا اس وقت بھی گزر رہے ہوں گے آپ کچھ حالات سے، یا پھر تیار رہیے اگلی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ ہوگا اور آپ کہیں گے وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اب تو میں نے نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی ہیں، اب تو میں نے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پورے پارے میں آپ کو وہ دکھائے گا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. شروع پارے میں حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں یہ نقطہ ملے گا، ساتھ بتاؤں گی. آگے ذوالقرنین کے قصے میں ملے گا، وہاں دیکھیں گے. لیکن جو اس میں سب سے بڑی چیز ہے نا، وہ عیسیٰ کی پیدائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی چاہت کو پورا کراتا ہے. ایک کنواری لڑکی کے لیے یہ بات بیئر کرنا کتنی بڑی بات تھی کہ بغیر کسی مرد کے تعلق کے اس کو بچہ مل جائے اور پھر اس کو معاشرے کی اور برادری کی باتیں بھی سننی پڑیں. تو جتنا زیادہ ہم اللہ کے فیصلوں کو سن کر اپنے دلوں کو اس پہ جماتے رہیں گے، ہمیں بھی اللہ کی مدد ملے گی. تقدیر سے لڑیے نہیں، تقدیر کو قبول کیجیے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے میں نے قبول کرنا ہے. اور جتنا زیادہ آپ کا دل اس کے اوپر مطمئن ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. پھر اسی بارے میں آگے میں انشاءاللہ ساتھ دوں گی، کیونکہ پھر شروع میں بھی دیں تو پھر وہاں دیکھ تو ٹائم ڈبل لگتا ہے. دوسرا اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ پھر اس کو اتنا زیادہ دیکھ نہ سکیں کہ کس طرح سے ہے. تو آئیے ذرا سا اس کو دیکھتے ہوئے. نصر من اللہ کے بعد مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.
پورے پارے بلکہ سورۃ مریم میں انبیاء کرام کا قصہ آپ کو پھرا رہا ہے. خاص طور میں اس بارے میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی بات پہ کھڑے رہے. اور خاص طور پہ پھر اس میں وہ لوگ جن کو اللہ نے کسی بڑے کام کے لیے چنا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کی طلب رکھنا بہت بڑی بات ہے. اور خاص طور پہ پھر اس میں ہم آج 2 دفعہ علم کی دعا سیکھیں گے. رب اشرح لی صدری اور رب زدنی علما. تو مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ بات سمجھ ہی کب آتی ہے؟ جب بندہ علم سیکھتا ہے. وہ علم کون سا ہے یہ بھی بات کریں گے. ایمان کی طاقت کا اگر یہاں عمل دیکھیے تو علم پانا، علم کا زیور بڑی محنت سے بنتا ہے. ایک ایک ذرہ جڑتا ہے، پھر یہ ہار پروئے جاتے ہیں اور گلوں میں ڈلتے ہیں. آپ کے اندر اگر اس بات کا یقین آ چکا ہے دورہ قرآن کے نتیجے میں کہ آپ حقیقت میں اب علم کو مزید لینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور ایسا کام کریں گے. بس دعا کیجئے کہ اللہ مجھے وہ ایمان دے جو علم کے رستے کی مشکلات پہ مجھے تھام لے. قدم قدم پہ آپ پاؤں پٹخیں گے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. آپ کو اللہ انصار اللہ بننے کا موقع دے گا. کئی دفعہ آپ کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی اور آپ پریشان ہوں گے بھی اور دوسروں کو پریشان کرے گے بھی، لیکن ایسے وقت میں انشاءاللہ اللہ آپ کو جانے نہیں دے گا اور اسی سے پھر ایمان آئے گا بھی اور موجود ایمان کیش بھی ہوگا. پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پوری زندگی کا ایک مجاہدہ جو فرعون کے مقابلے پہ ان کی زندگی میں تھا، اس کے لیے بھی ایمان کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ حضرت مریم سنگل مدر لکھے، حضرت مریم ایز اے سنگل مدر وہ اس ایمان کے درجے پہ تھیں کہ لوگوں کی، معاشرے کی باتیں سن کے برداشت کر سکے، تو اللہ نے ان پہ یہ بوجھ ڈالا. ہر ایک پہ اللہ ایسے بڑے بڑے بوجھ نہیں ڈالتا. اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج جس دور میں آئیں گے، وہ دور اگر تو آپ ایمان والے ہوں گے تو اللہ آپ کو اس فتنے سے بھی نکال لے گا، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر فکر کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا درد بھی محسوس ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو پیچھے اصحاب کہف کا 9 مسلم والا ایمان دیکھا اور بے خوف تبلیغ دیکھی، اس بارے میں سورۃ طٰہٰ میں آپ کو حضرت موسیٰ کا فرعون کے دربار میں جا کے بے باک قسم کی تبلیغ کرنا دکھائے گا. اور یہ آج کے دور کے ان لوگوں کے لیے عمل کا نقطہ بھی ہوگا کہ جن کو اللہ نے یہ ریسورسز دیے ہیں کہ وہ بول کے، لکھ کے، چل کے، ہاتھ سے جس طرح سے بھی حکمرانوں تک اپنی بات کو پہنچا سکے، حق کی وہ پہنچائیں. اور قربت الہی کا باعث کیا چیز بنی؟ سب چھوڑنے پر راضی ہو گئے مگر حق نہ چھوڑا. بظاہر سب کچھ کھو کر سب سے بڑی چیز پالی. اسی کو لے کر آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں سورۃ کہف کا آخری حصہ 75 سے 110 اس بارے میں دیکھیں گے. ترجمے کے ساتھ ساتھ چل کے باقی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. رکوع نمبر 10 ہے، آیت 75 سے 82 ہے. ظاہر میں پوشیدہ اللہ تعالی کی حکمتیں، یعنی تمہیں کچھ چیزوں کی حکمت سمجھ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا انتظار کر لو. آنے والا وقت کھول کھول کر دکھائے گا کہ تم کہاں سے چلے تھے اور تمہیں اللہ نے کہاں پہ کھڑا کر دیا. حقیقت یہ کہ انسان کا دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتیں سمجھ نہیں آتی. آئیے دیکھتے ہیں اب. وہ کہنے لگے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکو گے. یہاں آپ کو استاد اور شاگرد کے مینرز اور ادب و آداب اور اس رستے کی مشکلات کا بھی ذکر ملے گا. آپ کو حضرت موسیٰ ادھر ایک بڑے عاجز مزاج اور بہت ہی زیادہ دبے ہوئے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس رکھنے والے ملیں گے. استاد بار بار کہہ رہے ہیں، ڈانٹ ہی پڑ رہی ہے، اور کیا، ہم تو چھوڑ دیتے اس استاد کو. یہ ڈانٹتے بہت ہیں، یہ پریشان کرتے ہیں، یہ کام بہت کرواتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنیے کہ نہیں پلیز کیا کہا. آیت 76. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں
تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ پہلی غلطی پہ نہیں پکڑنا چاہیے، 2-3 غلطیاں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کو الگ کر دیجیے۔ یعنی یہ آپ کے لیے پیرنٹنگ کا بھی نقطہ ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے عمل میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی، اور وہ کیا تھی کہ پہلے وارن کیجیے، اچھی سی نصیحت کر دیں، اکیلے میں بتا دیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا آپ یہ کام نہیں کریں گے، خبردار چھوڑ دیں آپ یہ کام، آپ مجھے کہہ دیں آپ نہ پڑھائیں، آپ کو نہیں پڑھانا آتا، آپ کو یہ کہنے کا حق ہے، کہاں اکیلے میں، یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے آپ نے کیا کہا ہے، اچھا ذرا اس کا تھوڑا واضح کر دے، کوئی اشارہ دے دے۔ میرے لیے 3 چانسز ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہر اسٹوڈنٹ کا نام ایک دم نہیں کاٹنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم اپنے اداروں میں کچھ رولز بناتے ہیں تاکہ سارا کچھ اسٹیبل رہے، اچھا رہے، لیکن وہی رولز کئی دفعہ دوسروں کو وہاں سے ہٹانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین لوزنگ اے پرسن۔ آپ جھگڑے میں ہار جائیں، جان کے ہار جائیں، لیکن کسی دوسرے کو جتا دیں، یہ ایک اصول ہے۔ آگے دیکھیے، پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ یہ ہے جی استاد کا رائٹ ٹو ڈسمس دا اسٹوڈنٹ کا، جب ایک سے زائد بار وہ ایک ہی کام کرے۔ کیا کہا؟ اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا، یعنی جانے سے پہلے اب وجہ بھی بتانا، یہ بھی آپ کو ادھر سے سنت ملی۔ یہ دل میں کچھ اور رکھ کے جھوٹ سوٹ بول دیں، نہیں مجبوری ہے، نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، نہیں میرے گھر میں کچھ مسئلہ ہے۔ یہی رول اینڈ پروٹوکول شاگرد کا بھی ہے۔ اسی پہ ہم لوگوں نے ایک ڈکلیریشن فارم بنایا ہوتا ہے، جو کورسز آفر کیے جاتے ہیں، جب وہ فارم فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی خدا نخواستہ کسی مجبوری کی وجہ سے کورس چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، آ کر یہ ڈکلیریشن فارم فل کر دیجیے گا، تاکہ ہم نہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ چھٹیوں پہ ہیں۔ اور یہ بہت ایک نام جب آپ کا رجسٹریشن فارم پہ آتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک پوری مشینری آن ہو جاتی ہے، ایک پورا آٹومیٹک سسٹم چل پڑتا ہے، آپ ہر کتنے تو رجسٹروں میں آپ کے نام آ جاتے ہیں، کتنے آپ کو گروپس میں ڈالا ہے، اور آپ دوسرے کسی کو جاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں میں نہیں آ رہی۔ تو کبھی ایسے ٹکٹ آپ کے کینسل ہوئے؟ جا کر اسی فارم پہ اسی جگہ پہ جا کر کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ کینسل کر دو۔ تو یاد رکھیے، یہ عمل آپ کو بتا رہا ہے کہ استاد نے کیا کہا کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ نوٹ کریے گا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ یہ تھی اصل حقیقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق ایک آیت 80، اللہ نیک ماں باپ کو بچوں کی صورت میں آزما لیتا ہے۔ دوسری بات اس حصے سے جو ملی، ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اولادوں تک جاتا ہے۔ آج اچھے کام کر جائیں، کل آپ کی اولادیں اس کا پھل کھائیں گی۔ ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اے بیٹا یہ میں نفل تیرے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر کہ دیکھو تم جو بھی کام کرو گے، جو بھی تمہارے سامنے حالات آئیں گے، اس کو کرتے وقت اپنے نہ ہونے کو بھی سمجھ لو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو 3 واقعات ہیں نا، اس میں ایک تیری چاہت اور ایک میری والی بات فٹ ہوتی ہے۔ بڑی معروف سی روایت ہے جس میں ذوف ہے، وہ پیش کرنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن آپ کی میری زندگی میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو مجھے ان باتوں کو پڑھ کر عمل کا کیا نقطہ ملا کہ اللہ کے کاموں میں پوشیدہ مصلحت اور حکمت کو سمجھنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع کر دینا ہے،
پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ اب یہ جو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو غلط چیزیں ہیں، تو یہاں پھر موسیٰ کا وہ ایک اچھے لیڈر والا کردار بھی آپ کو سمجھ آتا ہے. کشتی میں سوار تھے، لیکن کیا کہا کہ کشتی والے نہ ڈوب جائیں. یعنی پچھلے پارے میں جو حصہ کشتی کے توڑنے کی بات تھی نا، تو کشتی میں تو موسیٰ بھی سوار تھے، لیکن ان کی خیر خواہی اور ان کا مبلغ ہونا دکھ رہا ہے، ان کا بخا دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچ اور فکر میں تھے. اور اسی طرح سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ پیش آئے بد دل نہ ہو، یہ سوچ کر اس پہ راضی ہو جائیں کہ اس میں کچھ خیر ہی ہوگی. لکھ لیں اپنی زندگی کے لیے ایک اصول، خیر ہی ہوگی. آپ کو یہ جملہ آپ کسی گھبراہٹ والے کو، کسی پریشان کو، کسی حادثے کا شکار بندے کو بولیں اس میں خیر ہی ہوگی، اس کا بی پی نارمل کر دیتا ہے، اس کی شوگر ٹھیک ہوتی ہے. ایز اے وائف، ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے مدر اور فادر، ہر رشتے میں دوسروں کو جو آپ کے ساتھ نا ہمیشہ کمفورٹ دیجیے. کبھی کبھی آپ کے کمفورٹ دینے کے دوران کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے. ایک جملہ بولیں، میاں صاحب اس میں خیر ہی ہوگی، اس میں خیر ہی ہوگی. اس میں بہت سارے واقعات ہیں سیرت میں، حالات میں، کئی تاریخ میں کئی واقعات ہیں. ایک شخص تھا تو اس کو عادت تھی کہنے کی کہ اس میں خیر ہی ہوگی. ایک دفعہ بادشاہ کے ہاتھ پہ کچھ زخم ہو گیا تو اس نے کہہ دیا خیر ہی ہوگی. بادشاہ کو غصہ ہے، اتنی لمبی سٹوری ہے. پھر اس کو نکالا ادھر، بالآخر اس کی یہ بات ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنی. کشتی ٹھیک تھی، عیب دار کر دیا، لیکن اگلی طرف اگر وہ ٹھیک کشتی ہوتی تو پکڑی جانی تھی. تو جملہ لکھی اپنے لیے عمل کا، اس میں نقطہ ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی تکلیف ہمیں بڑی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے، بڑے نقصانوں سے بچا لیتی ہے. اور آپ کا کام کیا کہ اللہ سے راضی رہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک بچے کا قتل یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کہاں کہاں کرتا ہے. آپ دیکھیے کبھی بچپن میں کوئی بچہ فوت ہو گیا، ایبارڈ ہو جاتے ہیں بچے، وہ مس کیریجز ہو جاتے ہیں، صبر کیجیے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے کس آزمائش کا ذریعہ بنتا. اصل بات ہے کہ جس بات کی حقیقت مجھے پتہ ہی نہیں تو پھر مجھے اس میں صبر اور شکر رکھنا ہے، اور ہر حال میں اللہ سے خیر کی امید رکھنی ہے، کیونکہ وہ علیم ہے. پورا علم اس کا ہے. میرا علم تو وہ ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. پھر آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا نا، یہ اللہ نے غیب کے پردے میں جو ہر وقت ہو رہا ہے اس کو حاضر میں دکھا دیے. خضر کون تھے، فرشتے تھے کہ نہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس وقت نہ ضرورت ہے اس کی. لیکن بس کہہ لیں کہ اللہ نے ہر واقعے کے پیچھے سے جو اصل چیز تھی وہ دکھا دی. اس وقت آپ کو لیپ ٹاپ دکھ رہے ہیں، میرا لیپ ٹاپ آپ کو دکھ رہا، لیکن اس کے اندر مشین ہے، وہ کون دیکھے گا؟ مکینک دیکھے گا، وہ کھولتا ہے. آپ کے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہے، لیکن گھڑی کے اندر کی سوئیاں سلائیاں کون دیکھتا ہے؟ مکینک دیکھتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ کیا کرایا آپ کے میرے ساتھ، اس کے پیچھے یہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ آپ کو اس وقت اس قصے میں مل رہا ہے. اب اگلا قصہ ایک آخری آزمائش، ایک آخری فتنہ جس کا اس صورت میں ذکر ہے، اور وہ ہے اقتدار کا فتنہ. آیت نمبر 83 سے 101، رکوع نمبر 11 ہے. ذوالقرنین کون تھے؟ آئیے ذرا قصہ پورا پڑھ کر پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، تو ایک راہ کے پیچھے لگا. یعنی اس نے مینز یوز کیے، جو اللہ نے ریسورسز اس کو دیے تھے اس کو یوز کیا. اور یہ بھی عین عبادت ہے مینز کو یوز کرنا. یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے فرمایا کہ ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہتر روش اختیار کرے. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تر عذاب دے گا. عادل بادشاہ، چوائس دی گئی لیکن اس نے عدل کی راہ اختیار کی. اور یہ سورج ڈوبنے کی وجہ سے لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ ناروے تھا، اینڈ آف ورلڈ معروف جگہ ہے. اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اس دور کے مطابق اس شخص نے بہت ترقی کی تھی. اصول کا اگلا حصہ آیت 88،
ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، یعنی لینگویج بیریئر تھا۔ انہوں نے کہا، ہے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہ جو اگلا جواب ہے اس کو دل کی تختی پہ لکھیں، بعد میں بات ہوگی۔ آیت 95 میں اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط پردہ بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمائے میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے۔ اس کو بھی نوٹ کیجئے گا، ہائی لائٹ کر لیں بس۔ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، یعنی گرا دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کفار کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ وہ کفار کون سے؟ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا خوبصورت رکوع ہے۔ ایمان سے متعلق ایک آیت ہے 88 کا حق، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى۔ معرفت الہی پانے والوں کو دو تحفے ملتے ہیں، نوٹ کر لیں، اچھی جزا اور کاموں میں آسانی۔ ہم سب چاہتے ہیں یہ کہ ہمارے کام آسان ہو اور ہمیں اچھی جزا ملے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو تو آخرت کا، تو اس کے لیے اللہ کی معرفت لیں۔ عمل کا نقطہ کیا ہے کہ عوام کو اچھے کاموں میں حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی رضا کی خاطر ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ اب ایک سوال جو آپ کو بہت ہی خود بد کر رہا ہوگا، کیونکہ ہمارا تجسس کا ذہن ہے نا کہ ذوالقرنین کون تھا، ہم زیادہ باتیں اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک بادشاہ تھا، نیک تھا اور عادل تھا، اللہ نے اس کو بہت ریسورسز دیے، فتوحات کا سلسلہ دنیا کے دونوں کناروں یعنی مشرق اور مغرب تک پہنچا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سائرس تھا، خسرو جس کو اردو میں کہتے ہیں، ایران کا بادشاہ تھا، اور اس کا 5ویں صدی قبل مسیح کا دور تھا۔ ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسکندر اعظم، اسکندر دوم، یعنی بہرحال یہ ایک کانکرر تھا، منصف تھا اور عادل بادشاہ تھا۔ اللہ نے اس کو جو سہولتیں دی اس نے انسانیت کے فائدے کے لیے لیا۔ آج ان واقعات میں ہمارے حکمرانوں کے لیے سبق ہے۔ IMF کے قرضے لینے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے ریسورسز کو یوز کرو۔ لوگوں نے ان کی مدد کرنے کا جب پوچھا، جو میں نے آپ کو ہنٹ 2 دی ہیں بیچ میں، تو اس نے کہا کہ تم جان سے میری مدد کرو۔ دیکھیں جو ہیومن ریسورس ہے نا وہ سب سے بڑا ہے۔ آپ IMF سے قرضے لے لیں، دنیا کے کسی ورلڈ بینک سے قرضے لے لیں، اور آپ کے اپنے لوگ جو آپ کے ملک کی کریم سوسائٹی ہے وہ باہر کے ملکوں میں جا کر دینے لگے، اور آپ کی میجورٹی دوسرے ملکوں کو ٹیکس دے دے کر ان کو سپورٹ کرے، اس سے بہتر پالیسی کیا ہوتی کہ اپنے ہی ملکوں میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اور میرا گمان ہے کہ اگر آج آپ سمیت امریکہ، کینیڈا سے لے کے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمز کو اگر اپنے ملک صحیح طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو آپ جانے کو تیار ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس پہ تصدیق کرتے ہیں؟ سب جائیں گے، 2 ہاتھ سے جائیں گے۔ وہ جاتے کیوں نہیں ہے یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کو مضبوط کرنا۔ یہ ملک ایک بت نہیں ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ ریاست مدینہ کیسے بنی؟ 13 سال سبق پڑھایا، قرآن پڑھایا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کے بعد بنی۔ آپ اس اپنے 13 سال کو 1300 سال میں ڈال لیں، نہیں ہوگی مدد آپ کی جب تک یہ قرآن نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، ٹریننگ ہوئی، اور اسی طرح سے یہ ہوا۔ پھر اب دیکھیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ کبھی ذوالقرنین جیسی دولت والی بارش بھی ہو رہی ہوگی،
اور کبھی کبھی اتنی غربت بھی ہوگی کہ وہ جو 2 قصے تھے اصحاب کہف کی طرح سب چھوڑنا پڑے گا، اور وہ ایک شخص کے جس کے پاس ایک بھی باغ نہیں تھا دوسرے تھے. تو یہ سارے جو ہے نا قصے یہ آنے والے دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی نسلوں کو سنائے. بڑی معروف صورت ہے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یوتھ کے لیے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. اور پھر اس میں یاجوج ماجوج کا قصہ ہوا، اپنے ایمان بڑھائیے. قیامت کے قریب یہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، اور اب تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سارے فتنے جو بس ایک سے ایک 2 آنے والے ہیں. پھر اس میں بادشاہ کے کردار میں ہمیں بے غرضی دکھ رہی ہے، پیسے پہ نظر نہیں، چندے مانگنا عادت نہیں ہونی چاہیے. کوئی پروجیکٹ آیا تو ذکر کر دیا، بھائی حصہ ڈالنا ہے تو ڈال لیں، خبر دینا اور بات ہوتی ہے، لیکن ہر وقت بھیک مانگنا اور پیسے کی بات کرنا یہ بھی نہیں. اس نے کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے، تم آ کے میرے سے کام کرو. تو لکھیے حصہ ڈالنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی تحریک کا حصہ بن جائیں، آپ کی جان مال وقت اس میں لگ جائے، پھر آپ سے جو اللہ خیر لے گا اور جو آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی یہ اس سے پہلے کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی. کچھ ایک اور سوال کر کے آگے چلی جاتی ہوں. کیا یہ دیواریں چین ہے؟ چین کی دیوار نہیں ہے. آپ دیکھیں گے قیامت کے قریب کھڑی ہوگی، اور جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ سب کو کرنے کے بعد کوئی فخر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، میرے رب کی بات ہے، میرے رب کی بات ہے. یعنی ذوالقرنین نے ایسی ناقابل تسخیر دیوار کھڑی کرنے کے بعد بھی اپنی توجہ نہیں کھوئی. اس کی نظر اپنی مصنوعات پہ نہیں تھی، اللہ کے اختیارات پہ تھی. اور اچھا ایمان یہی ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کو کوئی زور حاصل نہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے افراد اور پھر ایسے حکام دے دیں. حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ شرط کیوں نہیں رکھ لیتے کہ جو حکومت میں آئے پہلے اس کو قرآن بھی سمجھ آیا ہو، اور پھر اس کے بعد اب آگے ہم پڑھیں گے. لیکن آیت 101 تک میں جو آپ نے چیزیں دیکھی قیامت کی بھی جھلکیاں آ گئی. قیامت آنے کے بعد دنیا ایک اور دنیا بنے گی، اور اس وقت یہ سب کو چھوڑ کر ایک میں ایک گھس جائیں گے. آج لوگوں کو عقل کی آنکھ سے جہنم دکھائی جا رہی ہے، ان کو نظر نہیں آتی. قیامت میں لوگوں کو یہ سر کی آنکھیں جو آپ کی پیشانی پہ لگی ہوئی نا، اس سے جہنم دکھے گی، پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا. کیونکہ نصیحت کے ذریعے جس نے اپنی آنکھ کا پردہ ہٹایا وہی پردہ ہٹانے والا ہے، ورنہ قیامت کے دن پردے ہٹانے سے فائدہ نہیں ہوگا. سامنے آگ جل رہی ہے اور کوئی کی آگ ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے. اصل امتحان آپ کا میرا آج ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. آخری رکوع ہے سورت کا، رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102 سے 110. خسارہ پانے والے کون؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. بہت پیارے، جس کو کہتے ہیں نا کنسنٹریٹ ہے. پوری صورت میں جو مضامین آئے اب اس کے اندر عمل کے نقطے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں. وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں. دعا کیجیے اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ساری نیکیوں کو قیامت کے دن آگ ہی لگ جائے اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اور اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً جن کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے. نوٹ کر لیں 107 کہا جنت الفردوس کا نام ہے ادھر. جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. کیا پتہ چلا کہ اسلام آپ کو ہائی رائز، اونچا سوچ سکھاتا ہے. ارادے بلند کریے، پختہ کیجیے، منزلوں پہ نظریں رکھے. یہ نہیں کہا اچھا چلو جنت کا دروازہ ہی مانگ لو. مانگو جنت الفردوس، پھر جو ملے. اور جنت الفردوس مانگو گے تو پھر بیٹھ تو نہیں جاؤ گے گھر میں. آپ ایک سودا کر لیں کہ 1 ملین کا گھر لینا ہے تو آ کے سو جاتے. دن رات فکر لگی ہوگی کہ پیسہ کہاں سے لانا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو جو لوگ بڑے گول بناتے ہیں نا ان کے رول بھی بڑے ہوتے ہیں. تو لکھیے جو ہمارے گولز ہیں نا وہی ہمارے رولز ہیں. آپ چھوٹا سا گول بنا کر زندگی گزارتے ہیں، اسی میں کھپ جائیں گے، آپ سے ہونا ہی نہیں ہے. سچ بتاؤں جو بڑا نہیں کر سکتا وہ چھوٹا بھی نہیں کر سکتا، اور جس رب نے چھوٹا کرانا ہے اس سے بڑا کیوں نہ مانگے. اس لیے ہمیشہ میں بڑا سوچتی ہوں الحمدللہ. ہر معاملے میں کبھی نو نہیں کہا. کوئی اچھا آئیڈیا لے کر ہمارے پاس آ جائے
کوئی چیز لے کر آ جائے، کچھ کر دیں، یہ ارادہ ہے، بسم اللہ کوشش کیجئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں اللہ کے پاس ہے۔ افراد کی تیاری، آپ کو یہ صورت سکھا رہی ہے کہ 9 کیوں نہ ہو، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ ان کو عمر بنا دیتا صحابہ کہف کے لیے، اور ایک حکمران کیوں نہ ہو، عدل اور انصاف کی اس کی نیت ہو، اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ آپ سب سننے والوں کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، اور آپ کے نسلوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، اور آج اس دنیا میں ہمیں اس کے لیے اتنی کوششیں کرنے والا بنا دے۔ کون سی جنت الفردوس ہے وہ؟ جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہ ہوگا۔ بعض دفعہ بچے کہتے ہیں جنت میں ہم بور نہیں ہوں گے، تو میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا آپ اس دنیا سے بور ہو چکے ہیں؟ بھیجیں آپ کو آگے اللہ تعالیٰ۔ جب اس ٹوٹی پھوٹی گندی مچھروں کے پروں والی دنیا سے دل نہیں بھرا، اس جنت سے کہاں دل بھرے گا؟ حدیث سے ہے جنت ایسی جگہ جہاں جانے کے بعد وہاں سے جگہ بدلنے کو دل نہیں کرے گا۔ ہمارا اپنے گھروں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور جنت سے نکلنے کو دل کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ گو ہم اسی جیسا اور بھی ان کی مدد میں لے آئیں۔ یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی سحور سیشنز میں، معرفت الہی۔ جیسے اللہ کی ذات سمجھ نہیں آتی نا، اسی طرح اس کی بات بھی سمجھنے کے لیے انسان کو اسی سے دعا کرنی پڑتی ہے کہ رب اشرح لی صدری۔ آخری آیتیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، ہے آپ کو کس کس کا دل کرتا ہے اللہ سے ملنے کو؟ تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 107 کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ نوٹ کریں گے اس لفظ کو کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ آپ پتہ کہ نزل کس کو کہتے ہیں؟ پہلا کھانا جو مہمان کے آنے پہ پکایا جائے، منزل لفظ بھی اسی سے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلا کھانا اچھا کھلانا بھی چاہیے، حکم بھی ہے، 3 دن کے بعد اس کو اپنے گھر کے کھانے میں ڈالو، مہمانی صرف 3 دن کی ہوتی ہے۔ تو جنت الفردوس میں داخلہ بہترین اعمال کا منتظر، اللہ انتظار کر رہے آپ کے لیے جنت سجا کر، آپ اچھے اچھے کام کرتے جائیے، فیتھ ان ایکشن کے اعمال پہ عمل کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنتیں دے گا۔ کیا سیکھا؟ غلط نیتوں سے کیے ہوئے اچھے کام فائدہ نہیں دیں گے، اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنا ہے۔ غلط کاموں میں لگی ہوئی کوششیں کل اکارت ہو جائیں گی، نیکیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیے مین میڈ نیکیاں نہیں چلیں گی۔ ایک بچہ اسکول جائے اور پیپر دے کر آئے اور وہاں پوچھے کیسا ہوا، کہے گا بہت اچھا ہوا۔ پوچھے گی اچھا پیپر آسان تھا، کہہ رہا بہت مشکل تھا، مجھے تو پسند ہی نہیں آیا۔ پھر ماں کا دل بیٹھے گا، پھر کیا کیا تم نے؟ میں نے پھر وہاں بیٹھ کر پہلے کوشچن پیپر بنایا، جو جو سوال مجھے اچھے لگتے تھے میں نے وہ لکھے، پھر میں نے ان کے اچھے اچھے جواب دیے۔ ماں کی شوگر لو ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ آپ کو مجھے کوشچن پیپر بنانے کے لیے نہیں، ہمیں اللہ کی بات کو ماننے کے لیے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اسی پہ جمے رہیں۔ دیکھیے کہ اللہ کو ماننا اور اس کی بات کو ماننا خود کو جنت کے لسٹوں میں لگانا ہے۔ جب آپ کے سامنے حق ہے اس کو قبول کیجیے، سچ ہے اس کو قبول کیجیے۔ ہر صورت آپ کے پاس حکمتوں کے موتی لٹا رہی ہے، عمل کیجیے۔ ہر بات کو سن کے کہ جی اللہ تعالیٰ میں مانوں گی، مجھے اخسرین اعمال میں شامل نہیں ہونا۔ آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل کا نتیجہ کبھی عزت کی صورت میں ملتا ہے، کبھی دولت کی صورت میں ملتا ہے، اور اگر کوئی اپنا کوئی کام اس کو بگڑتا ہوا دکھتا ہی نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، حالانکہ یہ نادانی ہے۔ اللہ کے نظر میں اصل کامیابی کا معیار آخرت ہے۔ اس دنیا کی ترقی کو یہ سوچنا کہ ہم بہت کامیاب ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچنا نہ، یہ آپ کیسے سوچ لیں کہ اپنے آپ کو ناکام کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنی نشانیاں دی ہیں، لیکن یہ صرف ان کو دکھتی ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں پیغام دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ان ایکشن، آمنوا وعملوا الصالحات۔ امن سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کرنا کیا ہے؟
اس دنیا میں ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ دوسری زبان میں ایسے ہے کہ چھپی ہوئی جنت کی خاطر نظر آنے والی جنت کو چھوڑنا ہے. اور ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہماری جنت دنیا، ہماری جنت ہمارے گھر، ہماری جنت ہماری گاڑیاں، ہمارے بچے، ہم سب کچھ دنیا میں لیتے ہیں. یہ ہے وہ مشکل ترین امتحان جس سے کامیاب ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے گا. جو لوگ اس معرفت اور کام کے ساتھ، سوچ کے ساتھ دنیا گزارے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، چاہے میری دنیا جنت بنے یا جہنم کا نمونہ بن جائے، ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دے گا. اور وہ رب جس کی باتیں لکھنے کے لیے درخت بھی نہ کافی، سمندر بھی نہ کافی، بتائیے میں اور آپ اس تھوڑے سے وقت میں اس کی کیا بڑائی کر سکتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے 10 منٹ میں گزر جاتا ہے رات کو. اور رات کی تنہائیوں میں آپ کو اپنے رب کی بات کرنا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز لگنے لگتا ہے. آپ کو مجھے قرآن سے اتنی گہری محبت ہو جائے کہ جب بھی ہم بات کریں، جب سنیں تو ہمیں ایسے لگے کہ گویا کہ ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح لے رہے ہیں کہ جیسے اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. دنیا کی کسی کی کو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بچوں کی سمجھ آتی ہے نہیں، شوہر کی آتی ہے نہیں، صبر کر لیجئے، گزارا کر لیجئے. لیکن آج یہاں اس صورت کے اینڈ پہ یہ دعا کر کے آگے بڑھیے کہ اللہ مجھے تیری بات سمجھ آئے. آج چونکہ اس میں علم کی باتیں ہو رہی تھی تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگے. اے میرے مالک، میں اس صورت کو پڑھنے کے بعد اور حضرت موسیٰ کی عاجزی کو دیکھنے کے بعد تیرے سامنے یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے تیری بات سمجھ آئے. جب بات نہیں سمجھ آ رہی تو مانیں گے کیسے؟